خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. قیامت والے دن لوگ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے. اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے. رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے، لیکن شیطان اور نفس یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آج وہ بندہ جو فرائض کا دھیان نہیں کر رہا اور صرف دنیا کے لیے کام کر رہا ہے. آپ تھوڑا غور کرنا کہ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا تو اس کو دنیاوی علوم صرف پڑھائے گئے. اس نے دنیاوی علوم پڑھ لیے، اس کے بعد مثال کے طور پہ وہ نوکری لگ گیا. اب دنیاوی علوم پڑھ کے نوکری لگا ہوا بندہ فرائض کا پتہ نہیں ہے، فرائض کی عادت نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی کی طرف بندہ لگا نہیں ہے، اسلام اور عبادت کی طرف لگا ہی نہیں ہے. اس طرح وہ نوکری کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اب غور کریں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا وہ مقصد کتنا پورا ہوا. اگر یہ بندہ غور کرے نا تو بڑا افسوس ہوگا ایسے لوگوں پہ. پھر اللہ نے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا تو اس مقصد کو ضائع کر کے دنیا سے بندہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، قرآن ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. کوئی اپنا کام، کوئی اپنا عمل، کوئی اپنی بات انسان اللہ سے چھپا نہیں سکتا. اتنی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں بات کرتے ہوئے. بعض حضرات کی یہ عادت ہے کہ وہ تیسرے بندے کے لیے بات کریں گے دوسرے بندے کے سامنے تو وہ بات مناسب نہیں ہوگی. جو آپ کو وہ مناسب نہیں لگ رہی کہ وہ سنے گا اور وہ ناراض ہو جائے گا یا وہ غصہ کرے گا، ایسی بات اس کی عدم موجودگی میں بھی نہیں کہنی چاہیے. ورنہ اللہ پوچھے گا کہ یہ بات تم نے کیوں کی تھی. ہم اللہ کے دربار میں یہ بات چھپا نہیں سکیں گے. پھر ہم کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتے. دیکھو ہم چھپاتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ نہ دیکھ لے، والد صاحب نہ دیکھ لیں، محلے دار نہ دیکھ لے، فلانا نہ دیکھ لے، فلانا نہ دیکھ لے. ہم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. ہم اکیلے ہوں پھر بھی اللہ دیکھنے والا ہے. ہم مجمع میں ہوں پھر بھی اللہ دیکھنے والا ہے. ہم گھر میں چھپے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ دیکھنے والا ہے. ہم کہیں باہر ہوں جنگل بیابان میں پھر بھی اللہ دیکھنے والا ہے. کوئی بندہ پانی کی تہ میں ہو اسے بھی اللہ دیکھنے والا ہے. اور حساب بھی اللہ نے لینے ہیں. ہم چھپتے کس سے ہیں؟ ایک دوسرے سے. میری اس بات کا اس کو پتہ نہ چل جائے، میرے اس طریقے کا اس کو پتہ نہ چل جائے. اب جس سے چھپنا ہے اس سے چھپا نہیں جا سکتا. حساب تو اللہ نے لینا ہے. جنہوں نے حساب نہیں لینا ہم ان سے چھپ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جس دن بندے کے اندر یہ سوچ آ جائے تو پھر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. بندہ سوچتا ہے بھائی مالک نے حساب لینا تو میں کیا کر رہا ہوں، مالک نے تو منع کیا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے. کیا بنے گا؟ چھپا میں کچھ سکتا نہیں. قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ کوئی بات چھپا نہیں سکے گا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. یہاں پہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ کے دربار میں کچھ چھپا نہیں سکے گا.
اگر کچھ چھپانے کی کوشش بھی کرے گا ان جوارحہم تشہد علیہم بما صنعوا، فرمایا اس کا ہاتھ بولے گا جس سے اس نے وہ کام کیا تھا. جب وہ چھپا رہا ہوگا تو ہاتھ بولے گا اے اللہ اس نے یہ کیا ہے. بندہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ میں نے نہیں کیا، ہاتھ بولے گا اے اللہ اس نے کیا ہے. جوارحہم سارے اعضاء، جوارح یہ جارح کہتے ہیں عربی میں عضو کو، اور جوارح اس کی جمع ہے. تو ہمارے سارے اعضاء بولیں گے. اگر آنکھ سے بد نظری کی تھی تو آنکھ بول کے بتائے گی. آج کتنا آسان ہے فحاشی اور یعنی کو دیکھنا، وہ موبائل پہ ہو یا وہ ٹی وی کی اسکرین پہ ہو، لیکن کل کتنا مشکل ہوگا اس کا جواب دینا اللہ کے دربار میں. اسی طرح سننا، کانوں سے سننا، اگر کانوں سے غلط باتیں سنی ہوں گی، فحاشی اور یعنی سنی ہوگی، غیبتیں سنی ہوں گی، تو یہ کان قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بتائیں گے کہ یا اللہ یہ کام کرتا تھا. یہ مجمع لگا لیتے تھے تو جو پاس نہیں ہوتے تھے پھر ان کی غیبتیں کرتے تھے. یہ کان بول بول کے بتائیں گے اللہ کو. اللہ اکبر. اسی طرح ہر عضو بندے کے ہاتھ، پاؤں، شرمگاہیں، اگر بندے نے غلط استعمال کیا ہوگا تو اللہ کے دربار میں وہ خود عضو بول کے بتائے گا کہ یا اللہ تو نے امانت کے طور پہ اسے دیا تھا، اس نے میرا استعمال غلط کیا ہے. فلاں جگہ پہ بھی اس نے غلط استعمال کیا، فلاں جگہ پہ بھی غلط استعمال کیا، فلاں جگہ پہ بھی غلط استعمال کیا. سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ چھپا نہیں سکے گا، اور قرآن کہتا ہے بندہ چھپا نہیں سکے گا. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں او انہم، یا پھر یہ ہوگا کہ بے شک وہ لا یکتمون شیئا، کوئی چیز چھپا نہیں سکے گی، من اعمالہم اپنے عملوں سے، بل یعترفون بہا، بلکہ وہ اعتراف کریں گے. جب ہاتھ ہی بول رہا ہے، جب آنکھیں بول رہی ہیں، جب کان بول رہے ہیں، جب پاؤں بول رہے ہیں، ہر چیز بول رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اب کیسے بندہ بھاگے؟ پھر اعتراف کرنا پڑ جائے گا. فرمایا جب وہ اعتراف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَدْخُلُونَ النَّارَ بِإِعْتِرَافِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کے اعتراف کی وجہ سے رب انہیں جہنم میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس وجہ سے اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے ہمارے لیے، خامی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، معافی مانگ لو. یا اللہ آئندہ نہیں ایسے کروں، تو دیکھ رہا ہے، حساب تو نے لینا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، حساب تو نے لینا ہے، میں کیسے تم سے چھپ سکتا ہوں. تو یہ ڈر، خوف انسان کے اوپر ایسا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لگاتا ہے. فَيَدْخُلُونَ النَّارَ بِإِعْتِرَافِهِمْ، اپنے اعتراف کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت چھپانے کی بھی کوشش کریں گے تو چھپا نہیں سکیں گے، اس وجہ سے کہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے اور یہاں تفسیر میں بھی ہے کہ ختم اللہ علی افواہہم، اللہ ان کے منہوں پر مہریں لگا دے گا. وتشہد علیہم جوارحہم، تو پھر گواہی کون دیں گے؟ ان کے جوارح، جو وہ باتیں چھپاتے تھے، وہ سارے عضو جو ہیں وہ ساری باتیں اللہ کے سامنے ظاہر کر دیں گے. ایک مطلب اس تفسیر کا، ان الفاظ کا قرآن پاک میں یہ ہے، یہ عملاً ڈر خوف والی بات ہے. اور ایک مطلب کیا ہے، یہ بھی غور سے سنیے گا، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی مفسرین نے بیان کیا، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں. فرمایا ایک مطلب یہ ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُوا قَتَمُوا أَمْرَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کہا کرتے تھے وہ قیامت والے دن چھپا نہیں سکیں گے. آج کتنا آسان ہے کہ بندہ گئے سرکار گئے بھی کوئی نہیں جانتے. رب نے دیا ہے، رب نے ذالک من تلک الغیب نوحیہ الیک، اور ایک جگہ پہ نوحیہا الیک، یہ قرآن کہتے ہیں. فرمایا محبوب یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اللہ دے رہا ہے قرآن میں. اور ایک بندہ کہتا ہے سارا کچھ غیب اللہ ہی جانتا ہے،
اور کوئی نہیں جانتا، اور اس کے ضمن میں آ کے سرکار کی نفی کر رہا ہوتا ہے، تو اب سرکار کے بارے میں چھپایا اس نے ایک وصف کو جو اللہ نے دیا تھا۔ تو رب ذوالجلال کے اس فرمان کے مطابق مفسرین لکھتے ہیں لا یکونون قطموا امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعثہ فی الدنیا، کہ جس وقت وہ بندہ دنیا میں تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کیا کرتا تھا، قیامت والے دن جب رب پوچھے گا کہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کیا بولتے تھے بولو، تو فرمایا کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، پھر حساب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، جہاں بولو اللہ کے نبی کی تعریف میں بولو، جہاں بولو سرکار کی عظمت بیان کرو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے سردار ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کو اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات دیے ہیں۔ کوئی بات کبھی ایسے نہ کرو، کسی جگہ پہ ایسی نہ سنو جہاں سرکار کی کہیں کمی کی بات ہو رہی ہو، کہیں ایسی کوئی بات ہو رہی ہو جو مناسب نہ ہو، وہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ سنو۔ کوئی کر رہا ہو تو اسے چپ کرواؤ کہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، نہ ہم ایسی بات سنیں گے نہ ہم ایسی بات آپ کو کرنے دیں گے۔ جب ایسا کردار ہوگا تو پھر رب ذوالجلال کے دربار میں جب اللہ پوچھے گا تو پھر کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے اس طرح کیا ہوگا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ ارادہ کریں گے یودون تسویۃ الارض بہم، جب اس طرح کی باتیں کر کر کے آگے پہنچیں گے نا تو پھر وہاں جا کے ارادہ کریں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مٹی برابر کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ آگے جو سزا نظر آ رہی ہوگی نا، اس سے بچنے کے لیے یہ ارادہ کریں گے کہ ہم اس سے بچ جائیں اور مٹی میں غرق ہو جائیں، مگر رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ کتنا عام معاملہ ہے یہ۔ اب جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہے اسے سرکار کی اہل بیت کا بھی لحاظ ہے، جس کو سرکار کا لحاظ ہے اس کو سرکار کے یاروں، سرکار کے صحابہ کا بھی اپنا لحاظ ہے، اور جس بندے کو سرکار کا لحاظ ہے اسے سرکار کے دین کا بھی لحاظ ہے۔ اللہ، آج بڑے افسوس کی بات ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور معافیاں عیسائیوں سے مانگی جا رہی ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ نے تو بات کی نا مناسب، بھائی جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس کو لٹکایا جائے، پھر رب کا کلام ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے قرآن پاک کے بارے میں اس طرح کیا؟ جو چھپانے والے ہیں ان کو بھی لٹکایا جائے۔ اب یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عیسائیوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے، ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے، جو بے گناہ تھے ان کے گھروں پہ حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ گستاخی کیوں ہوئی ہے؟ ان سارے گھروں کو آگ لگنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ قرآن پاک کی بے حرمتی بنی ہے۔ وہ بے حرمتی کیوں کی گئی؟ اگر وہ بے حرمتی نہ کی جاتی تو یہ سارے گھر جلائے نہ جاتے، یہ سارے چرچ جلائے نہ جاتے، تو جو وجہ بنا ہے اصل تو اسے پکڑنا چاہیے۔ یہ آج کے کچھ مذہبی لوگ بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہے، اگر بات کر رہے ہیں تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے گھر جلائے ہیں ان کو سزا دی جائے، یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے، بات دونوں طریقوں سے ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ بندے جنہوں نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، وہ سارے ذمہ دار ہیں ان سارے معاملات کے، اور اس کے بعد جس نے ظلماً کسی کے گھر کو آگ لگایا وہ بھی مجرم ہے، اسے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی قرآن و سنت کا حکم ہے کہ ظلماً کسی کافر کے گھر کو بھی ہم نہیں جلا سکتے جو بے قصور ہو۔ تو آج کچھ ایسے ان لوگوں کو آگے، یہ طاہر اشرفی جیسے لوگ جو ہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے جو حکومت کی صرف بولی بولتے ہیں، جو صرف حکومت کی بات کرتے ہیں، یا جو صرف اور صرف جہاں سے ایڑے ملتی ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ دریائے ساتلج میں سیلاب آیا ہوا ہے اور شدید ترین سیلاب آیا ہوا ہے، بندے گاؤں کے گاؤں وہاں پانی کے اندر وہ چلے گئے ہیں، لوگوں کے نقصانات ہو گئے ہیں، اور ایک گاؤں نہیں متعدد گاؤں ہیں جن کی مجھے ذاتی طور پہ خبریں ہیں، اس طرح ہو چکا ہے۔ کئی لوگوں کو بیچاروں کے بچے لوگ جو ہیں بیچ پانی کے بیچ میں چلے گئے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہاں تو کوئی نہیں گیا جس نے جا کے اعلان کیا ہو کہ ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، ہم 20-20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہر ایک گھر کو دیتے ہیں۔
عیسائیوں کے گھر جن کے جلے وہاں جا کے اعلان کر رہے ہیں، ایک مسلمان ایک عیسائی۔ ہمارے آج کے حکمران یہ کر رہے ہیں جو ہم، اللہ اکبر۔ اسلام کا احساس اگر نہیں ہوگا تو پھر رب ذوالجلال قیامت والے دن پوچھے گا، بندہ چھپا نہیں سکے گا یہ کام میں نے کیسے کیا، یہ کام میں نے کیوں کیا، اللہ کے دربار میں چھپا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غلطی خامیاں کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ